السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے چند ہفتوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی پر حملہ کر سکتے ہیں، ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے سابق امریکی سفیر کا۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں بہت بڑا امریکی بیڑا مشرق وسطیٰ میں موجود ہوگا جس کے تھرو ایران پر حملہ کیا جائے گا۔ کچھ دن پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ تسلسل کے ساتھ اس طرح کے جارحانہ بیانات دیتے رہے، اب پھر ان کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ 2 دن پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ایران میں متبادل قیادت کو تلاش کیا جائے۔ امریکہ کی ساری جارحیت کا بھی ایران جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں جواب دے رہا ہے، اور ایران کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کے خلاف کسی بھی قسم کے جارحیت اعلان جنگ ہوگی۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ رجیم چینج کے لیے آیت اللہ خامنہئی کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے صدر خود ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے اور کچھ دیگر امریکی عہدیدار بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور اس میں شمولیت کے لیے مختلف ممالک کو دعوت نامے بھیجے جا رہے ہیں۔ اینڈ سرپرائزنگلی پاکستان کو بھی اور بھارت کو بھی اس میں شمولیت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ کیا پاکستان کو اس بورڈ آف پیس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا ایکسپرٹ اوپینین لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے T20 ورلڈ کپ کے لیے چیئرمین پی سی محسن نقوی صاحب نے تمام تر تیاریوں کو فی الحال ہالٹ کر دیا ہے، اور اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی سپورٹ میں پاکستان بھی اب T20 ورلڈ کپ سے میں شمولیت نہ کرے۔ کیا پاکستان اسے دستبردار ہونے جا رہا ہے اور ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس پر بخاری صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی کراچی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ گل پلازا آتش زدگی میں 26 جانیں لقمہ اجل بن گئی ہیں۔ اصل قصوروار کون ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ جی آپ سارا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ لگ رہی ہے کیا؟ نہیں بخاری صاحب۔ جی سر بتائیے گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پہلے کچھ ہفتوں میں کافی تسلسل کے ساتھ جارحانہ بیانات آ رہے تھے، پھر لاسٹ وینسڈے انہوں نے یہ کہا کہ اب چونکہ ایران میں ہلاکتیں رک چکی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اب اگین ایک سابق امریکی سفیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنہئی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ جب حالت جنگ ہوتی ہے تو اس میں سائی وار ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ آپ اننرو کریں اپنے دشمن کو، آپ اس کو ڈرائیں، آپ اس کو دھمکائیں۔ تو یہ جو امریکی سفیر کا بیان ہے نا کہ اگر ایسا پلان بنے گا، پینٹاگون بنائے گی یا CIA بنائے گی، تو وہ ایک فارمر ایمبیسڈر کے تھرو اس کا اعلان نہیں کروائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اعلان ہی نہیں کروائیں گے۔ اگر یہ اسٹریٹجک موو ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے دشمن کو مطلع کریں گے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، تگڑا ہو جا۔ تو اس لیے میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ ایز اے ہیومن بینگ میرا ریئیکشن اس کے اوپر اس لیے لیوک وارم تھا کہ اگر ایسا کرنا ہوتا ہے تو اس کے اعلان نہیں کیے جاتے کبھی۔ کسی نے اعلان کیا تھا کہ ہم کل آ کے اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیں گے؟ کیونکہ اچانک سڈن یہ تو سپارک ہوتا ہے۔ اینی وے پہلی بات تو ہے۔ دوسری بات یہ کہ خواہشات پر اپنے منصوبوں کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی بڑے ٹارگٹ سیٹ کر لیں، آپ جتنے مرضی بڑے ہدف مقرر کر لیں، اصل بات یہ ہے کہ کین یو ڈیلیور، کین یو ایکسیکیوٹ دم اور ناٹ۔ اگر تو خامنہئی کو حملہ کر کے قتل کیا جا سکتا ہوتا تو اب تک ہو از ویٹنگ فار ہوم؟ کتنی تباہی مچی، جنگ شروع ہو گئی، امریکی طیارے اوپر منڈلا رہے ہیں، تب تو نہیں کسی نے کیا۔ اب جب کہ صورتحال اعلان کی وہ نہیں رہی ہے اور یہ پوری دنیا نے باور کر لیا ہے، ایران از ناٹ دیٹ ولنریبل ایران اینی مور۔ از دیٹ رائٹ؟ کیونکہ جتنا وار ہسٹیریا ٹرمپ نے پھیلایا تھا، ایسے لگتا تھا اگلے لمحے حملہ ہوا لو۔ بیری بیڑی بھی آگے تھے، ایک نہیں 2 آگے تھے، اڈوں کو بھی ری ایکٹیویٹ کر دیا تھا، وہاں سے اپنے امریکنز بھی نکال لیے تھے۔ تو اٹ واز لکنگ ایز اف دا سیناریو از ریڈی فار دا ہٹ اینڈ رن۔ کیوں نہیں ہوا پھر یہ نیتن یاہو نے کیوں کہا کہ میں نے منع کیا ہے ٹرمپ کو کہ حملہ نہ کریں؟ پھر ٹرمپ کیسے بول پڑے کہ نہیں یہ تو اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، پھانسیاں وانسیاں نہیں دے رہے ہیں، اس لیے میں نے ارادہ ملتوی کر دی۔ آپ دیکھیں کتنی بونکر سوچ ہے اس وقت امریکن لیڈرشپ کی، کتنا سطحی ہو کے وہ سوچ رہے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ ایران کا سیکورٹی ٹیئرز کیا ہیں، 7 ٹیئرز میں بیان کر چکا ہوں بیفور یو کین ایون امیجن ٹو ریچنگ ٹل خامنہئی۔ اس میں بسیج ہے، اٹس اے والنٹیئر فورس، پورے ایران میں پھیلی ہوئی ہے، 55 لاکھ تعداد ہے اس کی۔ 4 گھنٹے کے نوٹس پہ اپنے اپنے یونٹس میں وہ آرمڈ ہو کے یونیفارم میں رپورٹ کر دیتے ہیں، اور یہاں لکھا ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے پاس پاسداران ہیں، یہ بھی لاکھوں میں ہیں۔ دے آر دا کسٹوڈین آف دا ایرانین ریولوشن۔ اس کے بعد تیسرے ٹیئر پہ آتی ہے آرمی جا کے، اینڈ دین دا ٹیئرز آف دا علماء شورا کونسل،
جی دین دا پارلیمنٹ. وہ وہاں یہ حساب نہیں ہے کہ امریکہ کے ٹرمپ صاحب خواب دیکھیں گے اور اگلے دن وہاں پر جو ہے وہ خامنہ یہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گی. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. بالکل مقاصد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف لڑی جا رہی ہے؟ لیکن مقاصد صاحب ڈونلڈ ٹرمپ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ ایران میں اب رجیم چینج کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے کوشش کی کہ انٹرنل ریوالٹ کے تھرو یہ کر دیا جائے. اب چونکہ وہ نہیں ہوا تو اس حوالے سے یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ وینزویلا جیسا کوئی منصوبہ یہاں بھی جو ہے وہ کیا جائے؟ دیکھیے میں پھر آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ کہ ایران امریکہ سے بہت دور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران بہت بڑا ملک ہے. جی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک محلہ گھیر لیں گے آپ اور اس کے بعد جو بھی اندر ہوگا اس کو مار دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ پچھلی جنگ جو ہوئی تھی اس میں تسلیم کیا گیا کہ ایران کو ایلیمنیٹ کرنا، اس کی سیکورٹی کو سرے سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے. مطلب ہے آپ دیکھیں نا کہ F-35 بامبر تو آ گیا اور کیا آنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ وار ہسٹیریا ہے، یہ ان نو کرنے کی سائی وار ہے اور یہ چلتی رہتی ہیں اس قسم کی صورتحال میں. اب آپ دیکھیں وہ بھائی کیوں چپ ہیں نیتنیاہو کہ محبت ہو گئی ایران سے انہیں، لیکن ان کی زبان گونگ ہے کہ انہوں نے چکھ لیا تھوڑا سا مزہ کہ جنگ ہوتی کیا ہے پہلی دفعہ ان مور دین 70 ایئرس. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جی اب یہ تو ہو گئی نا خواہشات اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا. آگے سے جواباں غزل کیا آیا ہے بالکل اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں ہم. ان کا پہلی بات تو یہ کہ اینی اٹیمپٹ یعنی لیو الون کہ وہ خدا نہ خواستہ جی ایسا کچھ ہو جائے نا، اینی اٹیمپٹ ول بی اے ڈیکلیریشن آف وار. اور ڈیکلیریشن آف وار جو ہے ٹرمپ بلا وجہ واپس نہیں گیا ہے. ابھی ہم آئیں گے تھوڑی سی دیر کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے صرف ایک ملک نے ریئیکٹ کیا ابھی تک اور اس نے کیا چیخیں نکلوا دی ہیں امریکہ کی، وہ آپ کو ابھی ہم شیئر کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانین لیڈرشپ نے اس دھمکی کو، اس سازش کو، اس خواہش کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. جی لیکن مخالف صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آیت اللہ خامنہئی نے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو لاسٹ ویک یہ کہا تھا کہ اب چونکہ ہلاکتیں رک گئی ہیں ہی از کوائٹ ہیپی ود اٹ اور اب وہ ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے، لیکن اس کے بعد جب خامنہئی نے بیان دیا تو انہوں نے یہی کہا کہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سازش میں ملوث تھے اور ان کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں جو بھی کچھ ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیے سارا کوئی پوزیشن آف ویکنس سے کرتا ہے اس طرح کی بات؟ اسی پر ہی بخاری صاحب کہا جا رہا ہے کہ خامنہئی اتنی اسٹرانگ پوزیشن سے بولتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ خاصے ناراض ہیں اس بات کے. ایبسولیوٹلی ان کو یہ تکلیف ہے. دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل سیناریو بدل رہا ہے، جتنی ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اتنی ہی نئی الائنسز بن رہی ہیں، اتنے ہی نئے اقدامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بالکل بہت ساری باتیں ہیں اس وقت کرنے کی. میرے خیال سے اگر ہم آپ کے والے سیکوینس کے اوپر چلیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ٹیئرز ہیں سیکورٹی کے ان کو بریچ کر کے اس بندے تک پہنچنا جو اسکرین پہ بیٹھا ہے اس وقت اتنا آسان نہیں ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ رجیم اگر کی جا سکتی ہوتی چینج تو جب جنگ لگی ہوئی تھی دیٹ واز دا رائٹ، یا جب مظاہرے ہو رہے تھے یا جب مظاہرے ہو رہے تھے ان مظاہروں کو آپ نے فیول کیا. ان مظاہروں کے بارے میں irrefutable ایویڈنسز ہیں، جس طرح ہمارے پاس فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی ہیں اس طرح ان کے پاس بھی ہیں. اور اس کو چھوڑ دیجئے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ جیسا آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے ایڈ آ رہی ہے جاری رکھیں اس کو، یہ آپ اداروں پہ قبضے کر لیں، آپ پولیس والوں کو آگ لگا دیں، مسجدوں کو آگ. مطلب ہے آپ یہ کنفیشن ہے بالکل کہ ہاں یہ ہم نے سارا کچھ وہاں کیا. بالکل بخاری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہ امریکہ نے اب بورڈ آف پیس کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے صدر ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ. بخاری صاحب اس میں شمولیت کے لیے پاکستان کو دعوت دی گئی ہے، باقی ممالک پر تو ہم بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا سب سے بڑا سوال کہ کیا ٹریپ سائرا اینڈ آئی وش اینڈ آئی ایڈوائز پاکستان لیڈرشپ ڈونٹ بیکم پارٹ آف اٹ. کیونکہ جس قسم کے لوگوں کے نام اناؤنس ہوئے ہیں موسٹ آف دیم آر نون اینٹی پیلسٹینینس. آپ نے جو ان کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا، آپ نے جو ان سے 1 کروڑ جانیں بچوائی ہیں، وہ کسی وقت موقع ملا مجھے شہباز شریف صاحب سے میں پوچھوں گا تو صحیح کہ بھائی صاحب وہ کون سی جانیں بچائی ہیں انہوں نے، ذرا مجھے بھی اس کی تفصیل فراہم کر دیں. اور پھر ٹرمپ ایک اتنا شاطر آدمی ہے کہ اس نے دوبارہ ریکارڈ پر کہا کہ ریپیٹ کریں کیا کہا ہے. یہ تو حال ہے ہماری لیڈرشپ کا، اور ہم نے آ کے اس پہلے والے سے بھی زیادہ بڑا بیان جاری کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ٹرمپ اگر اتنا بڑا ایڈیٹ ہے کہ وہ کسی کو دیا ہوا جو نوبل پیس پرائز ہے وہ تھام کے تصویر کھنچوا لے گا تو اللہ اس کی عقل کے اوپر سوائے ماتم کیے کرنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. از دیٹ ہاؤ یو گیٹ نوبل پیس پرائز؟ اینی وے آگے آ جائیں. یہ جو بورڈ ہے یہ کافی عجیب و غریب قسم کی مسٹری ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ ابھی بھی وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ غزہ کو ڈیولپ کرے گا، وہاں پر ریزورٹیں بنائے گا، وہاں پر ریویریاز بنائے گا اور پھر مال ہی مال کمائے گا. کیونکہ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پیشے ایسے ہیں، میں نام لوں گا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، جنہوں نے ہنسنا ہے تو پیسے لینے ہیں، بولنا ہے تو پیسے لینے ہیں، کھڑا ہونا ہے تو پیسے لینے ہیں، بات کرنی ہے تو پیسے لینے ہیں. یہ اس وقت ایک اتنا بڑا کماؤ پوت بن کے امریکن قوم کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں میں نے کتنا مال اکٹھا کر دیا ہے، اور اپنی اس کوشش میں یہ امریکہ کو وہاں لے جا کے تباہ کرائے گا کہ اس کی آنے والی نسلوں کو وہ سارا کچھ جو ہے چکانا پڑے گا. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. صاحب پاکستان کے لیے بہت کریٹیکل سینیریو ہے اس ٹائم پر. اگر ہم اس بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بنتے تو آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو نو سننے کی عادت نہیں ہے، تو وہ ہمیں نو کہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. آج بھی تمام تر یعنی کمزوریوں کے باوجود، تمام تر ہماری حرکات کے باوجود، فلسطین بیت المقدس کے حوالے سے اور حرمین شریفین کے حوالے سے کسی پاکستانی کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں بار بار جو یہاں بڑھ کے مارتا ہوں کہ کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اینی بڈی ہو ول ڈو ول نیور کم بیک ٹو پاکستان. آئی ایم ٹیلنگ یو دس. اور یہ ٹریپ جو ہے اٹ از اے ڈیتھ ٹریپ. آئی ول ایڈوائز پرائم منسٹر، انوائٹ کیا انہوں نے بڑی مہربانی ہے. یہ $1 کروڑ جو ان کو دینا نا یہاں کسی اور اچھے ادارے کے اوپر خرچ کر لے تاکہ عوام کا بھلا ہو جائے. یہ جو جگہ ٹیکس ہے نا، یہ جگہ ٹیکس دے رہے، آپ اندازہ کیجئے، رکن بنے، میری بات بھی مانے، نال میں پیسے بھی دو. یہ تو پروسٹیوشن ہے. آنیسٹلی اٹس اے پروسٹیوشن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وی آر اے کنٹری ان دا مسلم بلاک which is to be reckoned with because we are a nuclear power. ہماری فوجوں نے دنیا کے سب سے بڑے سیلف کلیمڈ فوج کی ایسی تیسی کر دی، اس کو زمین بوس کر دیا ہے. بالکل بخاری صاحب، پاکستان نے یہ تو کہا تھا کہ ہم ISF کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ اس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا، تو کنفلکٹ ایک پاکستانی فورسز اور حماس کے درمیان وہ پاکستان نہیں چاہتا. لیکن اب جب بورڈ آف پیس کی بات آتی ہے تو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی امن کے لیے غزہ میں کچھ بھی کرنا ہوگا تو پاکستان اس میں حصہ بنے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مقصد واقعی غزہ میں امن کرنا ہوگا اس بورڈ کا؟ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ ہم اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کو اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. آپ سامنے نا آفیشلی ریجیکٹ کیا انہوں نے. انہوں نے کہا یہ بورڈ ہم نہیں مانتے، اور اس کی وجوہات ہیں. وہ نہیں چاہتے اس کے اندر کوئی مسلمان ملک جو ہے اس کا رکن ہو. جی، اس میں ان کے لیے خطرات ہی خطرات ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہ غزہ سے نکلیں. مطلب کوئی آ کے اگر ان کو کہے کہ نکلو غزہ سے پہلے پھر بعد میں باقی بات ہوگی، وہ کیوں چاہیں گے یہ؟ لہذا انہوں نے ریجیکٹ کر کے ہمارے باپ پر کوئی احسان نہیں کیا. انہیں ڈر یہ ہے کہ اگر مسلمان ممالک اس کا رکن بنیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری کی کرائی پر پانی. انہوں نے تو قبرستان بنانا ہے غزہ کو، بن گیا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ قبرستان ہی رہے. لیکن مختصر پاکستان کے تو حق میں ہے کہ اگر اسرائیل کہہ دے کہ وہ پاکستان یا ترکیہ جیسے ممالک کی شمولیت نہیں چاہتا اس بورڈ میں، کیونکہ اگر تب ہماری سفارتکاری بھی بچ جائے گی، امریکہ کے ساتھ آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ سیونگ گریس دے رہی ہیں، یہ ٹھیک ہے. بٹ وائی شوڈنٹ وی ٹیک اے پرنسپل پوزیشن؟ وائی شوڈ وی لک فار ایکسکیوزز؟ We should have the moral courage to say no. We cannot act against the Palestinian. We cannot act in favor of Israel. Why can't we say that? تو ہمیں کہنا چاہیے نا. تو اس کے لیے گٹس چاہیے، جو گٹس اللہ تعالیٰ اب دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ 8 اسلامک ملک نے اپنی گردنیں پھنسائی ہوئی ہیں اس میں. یہ جو 20 نکاتی جو پیس پلان ہے جو مسودہ بنایا تھا، اس میں 8 ہیں عرب اور اسلامک ممالک، اس میں ہم بھی ہیں. بالکل. مختصر صاحب، ایک اور بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ اس بورڈ آف پیس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی مدعو کیا گیا ہے. بھارت کے کیا سٹیکس ہیں غزہ میں؟ اور پھر اس طرح کے یورپی ممالک، تقریباً 60 سے زائد ممالک کو چارٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھجوایا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ پس پردہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کے دو کام وہ کرنا چاہ رہا ہے. ایک وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ میں اتنا بڑا چودھری ہوں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھتے ہو میرے کہنے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک تو اس کو یہ بخار ہے جی، اور بہت بری طرح سے بخار ہے. یہ جو تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، اس کے لاسٹ پوائنٹ پہ وہ بخار پہنچا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ وہ امریکنوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں جو کام بھی کروں پیسے کماتا ہوں. ابھی میں نے پروسٹیوشن کا حوالہ دیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کماؤ پوت بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ چودھری بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو دوسروں کی خواہشات کا، دوسروں کے مسائل کا، دوسروں کی زمینی حقیقتوں کا کوئی نہ خیال ہے اور نہ آپ خیال کرنے کے لیے تیار ہیں. میں فلاں کو ایلیمنیٹ کر دوں گا، میں فلاں کے اوپر حملہ کر دوں گا. بھئی آپ ہیں کون؟
ابھی میں آپ کو اس کی حالت بتاتا ہوں. اگر جی بخاری صاحب اس حوالے سے یہ بھی اوپینین جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی آلٹرنیٹو بنانا چاہ رہے ہیں یو این کا, برکس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نئی آرگنائزیشن بنانا چاہ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. ناؤ یو آر ٹاکنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. کیوں؟ دیکھیے اس کی کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتی وہاں سے جب تک رشیا اور چائنا بیٹھے ہیں. اب آج ہو گیا نا, یعنی سیکورٹی کونسل پر جتنا مرضی آپ کا اختیار ہو, آپ دوسروں کی ریجیکٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کی بھی ریجیکٹ کرنے والا کوئی بیٹھا ہے. لہٰذا اس تمام تر کانفلکٹ کے بیچ میں ایک ریزولوشن پرو اسرائیل پاس نہیں ہوئی وہاں سے. تو وائی وڈ ہی لائک دیٹ؟ جنرل اسمبلی وہ ہر مہینے میں 2 دفعہ جو ہے وہ ایک عدد اکثریت کے ساتھ قرارداد پاس کر کے امریکہ کی بھی ایسی تیسی کرتی ہے اور ساتھ ان کی بھی کرتی ہے. آپ نے اسپیچز سنی جو سیکورٹی کونسل میں کی رشیا کے اس نے اور چائنا والے نے؟ جی تو اب یہ بھاگے گا یہاں سے. اب وہ اس کا ایک علیحدہ بلاک بنا کے ایک آلٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ جی بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں پوری دنیا میں, اپنے آپ کو سول سپر پاور بنانا چاہ رہے ہیں, اور پھر اس کے لیے وہ ملٹری پاور بھی یوز کر رہے ہیں, وہ دنیا پہ ٹیرفز بھی لگا رہے ہیں, وینزویلا پر حملہ کر دیا, ایران پر حملوں کی دھمکیاں. کیا بخاری صاحب وہ دنیا کو جتنا ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اور ان کا جو ہیجمن بننے کا خواب ہے کہ پورا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ہیجمنی جو ہے یہ ایک بیماری کا نام ہے, اور یہ لاحق ہوتی ہے ڈکٹیٹروں کو, سو کالڈ سپر پاورز, سپر ورلڈ لیڈرز کو. اور جب یہ لاحق ہو جاتی ہے نا تو پھر جان لے کے جاتی ہے, یہ بہت مشکل سے جاتی ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی ٹائم کی پتہ نہیں صورتحال کیا ہے, لیکن ایک گولی چلائے بغیر اپنے دشمن سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے, اس کی ڈاکٹریٹ ڈگری اگر کسی کے پاس ہے تو وہ چائنا ہے. میں 2 درجن مرتبہ چائنا جا چکا ہوں. جی چائنا کا ماؤ کے بعد جو دوسرا فیز شروع ہوا وہ ڈنگ شاؤپنگ کے دور میں تھا, 1979 سے لے کے 1989 تک. اس دور میں سارا ریولوشن آیا, ایگریکلچر ریولوشن آیا, اس میں دنیا کے لیے چائنا اوپن ہوا, دنیا چائنا کے اندر آنا شروع ہوئی, ایک نئے عہد کا آغاز تھا. انہوں نے, اور آئی واز پریویلیجڈ, ہم ضیاء الحق صاحب کے ساتھ گئے تھے اور وی ہیڈ دا پریویلیج کہ گریٹ ہال آف دا پیپل میں ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا, یعنی سوالات پوچھے تم سے. ہیونگ سیڈ دیٹ, انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا گیو اس 30 ایئرس, بلکہ ٹو بی پرسائز ہی سیڈ گیو اس 30 to 35 ایئرس, اینڈ دین انٹل دین ہم اپنے ملک کی تعمیر نو کریں گے, ہم غربت کا خاتمہ کریں گے, ہم ترقی کی منزلیں طے کریں گے. اینڈ آفٹر دیٹ, جملہ غور سے سنیے گا, وی ول ڈکٹیٹ دا ورلڈ واٹ ٹو ڈو. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو ایک بیان ہے نا, اس بیان کی ذرا تھوڑی سی تفصیل کی اجازت مجھے دے دیجیے. جی بالکل. جناب جو ہی یہ واقعہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد جب یہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھایا جاتا ہے, ایک دن کے عرصے میں چائنا نے کیا اقدامات کیے ہیں اس کی میں چھوٹی سی تصویر ایک پیش کر رہا ہوں آپ کو. پہلا مرحلہ, پیپل بینک آف چائنا نے خاموشی سے امریکی دفاعی شعبے سے منسلک تمام کمپنیوں کے ساتھ امریکی ڈالر میں لین دین بند کر دیا. غور سے سنتے جائیے. بوئنگ, لاکہیڈ مارٹن, ریتھیون اور جنرل ڈائنامکس کو اسی صبح پتا چل گیا تھا کہ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں ودن 2 hours. آگے چلیے. دوسرا مرحلہ, توانائی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا. ابھی گولی نہیں چل رہی ہے کوئی بھی. اسی دن 2:12 پر چین نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نے اپنی عالمی سپلائی لائنز کی اسٹریٹجک تنظیم نو کا اعلان کر دیا, جس کے تحت $47 ارب کے تیل کے معاہدے منسوخ کر دیے گئے, اور ایک ہی دن میں تیل کی قیمت 23% بڑھ گئی. یہ خاموشی سے ہو رہا ہے, گولی نہیں چل رہی کوئی, لیکن پوچھنا امریکن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آگے چلیے. تیسرا مرحلہ, عالمی جو تجارت ہے اس کے اوپر کاری ضرب. چائنا اوشن شپنگ کمپنی, جو عالمی شپنگ کمپنی کا 40% صلاحیت کو کنٹرول کرتی ہے, اس کے ذریعے جو انہوں نے آپٹمائزیشن روٹ کی اسٹریٹجی جو ہے اپنائی وہ نافذ کر دی ہے چائنا نے, کہ اب ہم آلٹرنیٹ روٹ جو ہیں وہ کریں گے, اور اس عمل نے معاشی نقصان جو ہوا ہے ویسٹ کو اور خاص طور سے امریکہ کو, اس کو کئی گنا کر دیا ہے. چوتھا مرحلہ یہ ہے گلوبل ساؤتھ کی متحرک صف بندی. اسی دن 4 جنوری کو شام 4:22 پہ, اگین اندر آفٹر 2 hours, چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے برازیل, بھارت, جنوبی افریقہ, ایران, ترکی, انڈونیشیا اور مزید 23 ملکوں کو فوری ترجیحی تجارتی شراکت کی پیشکش کی, بشرطے کہ وہ کسی ایسی حکومت کو تسلیم نہ کریں جس کو امریکہ وینزویلا میں مسلط کرے. جی
اب آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ کی مجرمانہ حمایت سے اقتدار میں آئے اس کو نہ مانے، 24 گھنٹے میں یہ پیشکش 19 ممالک نے قبول کر لی. ٹھیک ہے جی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، 5واں مرحلہ ہے ٹیکنالوجی پر کاری ضرب. ٹیکنالوجی کے محاذ پر دنیا کی 60% نایاب دھاتیں جو ہیں، جو جس کو ہم ریئر ارتھ کہتے ہیں، اس کے اوپر چائنا کی اجارہ داری ہے. جی ابھی اس نے صرف سپلائیز سسپینڈ کی ہیں، جس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ کہ ان کے تمام جو بڑی کمپنیاں ہیں، جن میں ایپل ہے، مائکروسافٹ ہے، گوگل ہے، انٹیل ہے، یہ ساری کی ساری زمیں بوس ہو جائیں گی اگر چائنا نے سپلائی بند کر دی. آپ مجھے بتائیے یہ زیادہ بڑا نقصان ہے یا نعرہ مارنا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں قتل کر دوں گا، ہم مروا دیں گے، جاری رکھو معاہدے ہمارے ہیں؟ کون سا آپشن بہتر ہے؟ جی بینک کرپٹ کر کے رکھ لیا اس نے کی اکانومی کو وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ. دیٹ از واٹ از کالڈ اسٹریٹجی. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پوری دنیا میں کیا ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ دنیا میں، وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب اس حوالے سے ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے تمام تر تیاریاں چیئرمین پی سی محسن نقوی کی جانب سے فی الحال ہالٹ کر دی گئی ہیں. کیا واقعی ایسا، کیا واقعی پاکستان اب T20 ورلڈ کپ سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ نے ٹھیک کہا کہ ابھی تک تو یہ خبر ذرائع سے چلی ہے، ورنہ محسن نقوی جب بھی کبھی کوئی پوزیشن لیتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے بہت ڈائریکٹ ہوتا ہے. ہوپ فلی شاید ممکن ہے صورتحال ایسے ہی ہو. اگر یہ ایسے ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے پرنسپلڈ پوزیشن. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات اور ہندوستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی بٹرنس جو ہے، یہ نیو ریالٹیز ہیں ان دس ریجن وچ وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس لیے کہ بٹرنس وہاں آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے. بنگلہ دیش کے کھلاڑی کو وہاں پر نکالا جا چکا ہے ایک ٹیم کے اندر سے، اور جس ٹیم میں وہ تھے اس کا جو فرنچائزی تھا شاہ رخ خان، اس کو غدار تک کہا گیا. وہاں پر ان کے اوپر حملے ہوئے ان کی یونیفارم پہنے ہوئے لوگوں کے اوپر. تو دیر از اے ہسٹری، دیر از اے گراؤنڈ ریالٹی وچ کین ناٹ بی ڈینائڈ. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں آ سکتے جی. پاکستان نے جو پوزیشن لی ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرنسپلڈ ہے، اس لیے کہ ہندوستان ڈومینیٹ کر رہا ہے ورلڈ آف کرکٹ کو، اس لیے کیونکہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے اس کے اوپر قبضہ ان کا، جے شاہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، اور وہ سارے اس کے جو وفد باہر جاتے ہیں اس میں بھی سارے انڈینز ہوتے ہیں اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو اس مونوپلی کو توڑنا ضروری ہے کیونکہ گیم آف کرکٹ کمپرومائز ہو رہی ہے. کرکٹ کی گیم میں گند آ رہا ہے، سیاست آ رہی ہے. لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے کہ انہوں نے تمام تیاریاں، وی آر سو کلوز ٹو ورلڈ کپ ناؤ، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، بیچ میں ہم نے کچھ سیریز بھی کھیلنی ہے، آسٹریلیا آ رہی ہے 3 ون ڈے کھیلنے، T20 کھیلنے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں تیاریوں کا رکوا دیا جانا مینس دیر از سم ویری سیریس ڈیسیشن، پالیسی ڈیسیشن دیٹ از ٹو بی اناؤنسڈ. بالکل بخاری صاحب، اور پاکستان کے لیے پے بیک ٹائم بھی ہے کیونکہ ACC کے ٹائم پر بنگلہ دیش نے پاکستان کو فل ٹائم سپورٹ کیا تھا. ایبسلیوٹلی. دیکھیے یہ وہ لنکیج ہے. ہم ایشین کرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں، آج تک وہ ٹرافی نہیں گئی نا جو انہوں نے نہیں لی ان سے. تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا نا. یہی صورتحال ہے. 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیے ایک تو یہ، کیا ہم بنگلہ دیش کے کرکٹ ورلڈ کپ میں نہ جانے کی صورت میں خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی نہیں جائیں گے؟ دیٹ ول ڈیوسٹیٹ کرکٹ، اور اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ سارا انڈیا کو جائے گا. بیکاز انڈیا ایز اے ہوسٹ کنٹری مسٹ مینیج تھنگس، اس کو مزید بٹر نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بظاہر ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بورڈ سے متوازی پلان بھی مانگا ہے کہ فرض کریں ہم نہیں جاتے ورلڈ کپ میں، بنگلہ دیش بھی نہیں جاتا، پھر کیا کریں گے؟ مطلب دیر از اے اسپیس نا. دیٹ شوز دا سیریسنس. یعنی اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم بھی تلے بیٹھے ہیں. وہ ہے نا کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. تو کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور کرکٹ کی تباہی اگر ہوگی تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہندوستان ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب. اور ویسے بھی بنگلہ دیش نے کافی معقول جو ہے سجیشن دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آئرلینڈ کے ساتھ گروپ جو ہے بنگلہ دیش کا تبدیل کر دیا جائے اور پھر سارے میچز بنگلہ دیش کے سری لنکا میں ہو جاتے اور باقی آئرلینڈ وغیرہ کے وہ بھارت میں ہو جاتے. تو بخاری صاحب اس کو نہیں مانا گیا، کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے؟ یہ کیوں؟ دیکھیے اس کی آلٹرنیٹ سجیشن بھی انہوں نے دی تھی. یا تو آپ ہمیں ہمارا گروپ بدل دیں آئرلینڈ کے ساتھ، یا ہمارے میچ شفٹ کر دیں سری لنکا میں. جی ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے چیئرمین PCB نے بورڈ محسن نقوی نے یہ آفر بھی کی تھی
کہ اگر آپ کو گراؤنڈیں نہیں مل رہی ہیں تو ہماری 4 گراؤنڈیں تیار ہیں ورلڈ کپ کے سٹینڈرڈ کے لیے, ہم وہ گراؤنڈز بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل. بخاری صاحب اگر پاکستان بھی ICC ورلڈ کپ نہیں کھیلتا, بنگلہ دیش بھی نہیں کھیلتا, تو پھر اس کا ICC کو اور کرکٹ کو کس حد تک نقصان ہوگا؟ تباہی ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ جو اس کے رائٹس بکتے ہیں وچ رنز انٹو بلینز آف ڈالرز, یہ سب کچھ تو کرکٹنگ نیشن جب تک اکٹھی نہیں کھیلیں گے کیسے ہوگا؟ اب آپ دیکھیے اگر 2 ٹیمیں نہیں جا رہی ہیں تو دیٹ مینز ان کے اپنے جو 4 میچز ہیں 8 میچ تو گئے نا سرے سے. اور بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی یو آر رائٹ, وہ ہوگا اس کا ایفیکٹ. کرکٹ گیم آف کرکٹ جو ہے وہ ہار جائے گی, اور جو ہندوتا کی پالیسی کے فالوور جو ہیں وہ جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کریں گے. رول جو پلے کر سکتی ہیں وہ 3 میجر کنٹریز ہیں, جس میں آسٹریلیا ہے, جس میں انگلینڈ ہے, جس میں نیوزی لینڈ ہے. جی اگر وہ بھی میسج بھیج دیں صرف کہ بھائی اس کا کوئی حل کریں ورنہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہندوستان کرکٹ گیم آف کرکٹ کو تباہ کرنے کے آخری کنارے چھوڑے گا. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب کراچی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. گل پلازا میں آگ لگی ہے اور اس کے باعث 26 جانیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکی ہیں. 74 سے زائد لوگ اب تک لاپتہ ہیں. لوگ اپنے پیاروں کے انتظار میں اس پلازے کے باہر کھڑے ہیں. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی مائنیوٹ نیگلیجنس کی وجہ سے ایک سانحہ پیش آیا یا پھر اس میں انتظامی غفلت ملوث ہے؟ دیکھیں اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. ایک ہے کہ کسی کی غفلت کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہو, سانحہ کہنا چاہیے اس کو, واقعہ نہیں ہے, سانحہ ہو گیا. اور دوسرا رسپونڈ آف دا گورنمنٹ, رسپونڈ آف دا کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس. پیتھیٹک. مجھے پوری تاریخ میں اتنا بے حسی کا مظاہرہ میں نے نہیں دیکھا جتنا وہاں. 22 گھنٹے تو لگ گئے میئر صاحب کو وہاں پہنچتے ہوئے, شہر کے اندر کی ایک بلڈنگ پر. چیف منسٹر صاحب کو اس سے زیادہ ٹائم لگ گیا ہے. جانوں کا نقصان ہو رہا ہے. 32 گھنٹے سے لوگ لائیو کوریج دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ہر چینل پر, مگر وہ نہیں پہنچ پائے وہاں, بہت مجبوری ہے. یہ وہاں فیکٹریوں کو آگ لگنا, پلازوں کو آگ لگنا یہ نئی بات نہیں ہے. MQM کے دور میں جب وہ سابقہ دور تھا بھائی کا, تو یہ لگا کرتی تھی بھرتے کی پرچیوں کے اوپر. نارتھ نظام آباد میں کراچی میں کچھ دیر رکا تو 3 فیکٹریاں تو میرے ہوتے جل گئی تھی, اس لیے کہ بتا نہیں دیا تھا انہوں نے. تو ایک تو یہ بلدیہ, کتنا بڑا سانحہ ہے بلدیہ, جس میں 500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ دم گھٹ کے اور جل کے مر گئے. کسی کی پیٹھ پر کوئی اثر ہوا؟ آپ مجھے بتائیے. ٹاؤن پلاننگ, ابھی یہ نئے بلڈنگیں آپ نے دیکھ رہی ہیں, ٹیسلا ٹاور, پتہ نہیں کون سے جو ہیں, کدھر ہے ٹاؤن پلاننگ؟ ہاؤ کین یو الاؤ اے بلڈنگ ٹو بی یوزڈ جہاں ایگزسٹ کا راستہ نہ ہو؟ مکھا صاحب 2023 میں بھی اسی طرح کو کوئی واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد میئر صاحب نے یہ کہا تھا کہ سیفٹی آڈٹ کروائیں گے تمام تر عمارتوں کا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کی ایک ریمیڈی ہے کہ سانحہ ہو گیا, بندے مر گئے, چلو جی کمپنسیشن دو ان کو, اور 1 کروڑ روپے دیا فیملی کو. از دیٹ اے کمپنسیشن؟ اجڑ گئے وہ لوگ جو 1200 دکاندار تھے وہاں پر, جل کے راکھ ہو گیا ان کا سب کچھ. یہ کیا کرے گا 1 کروڑ روپیہ؟ کیا یہ بلڈنگ مہینوں میں بننے جا رہی ہے دوبارہ؟ کیا دوبارہ ان کو بینکس پیسے دیں گے انٹرسٹ فری کہ آپ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر لیں؟ جی, کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ بے حسی جو ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے اور بے حسی ہوئی ہے. جی, فائر ڈپارٹمنٹ کیوں ایفیشینٹلی پرفارم نہیں کر پاتا ہے؟ جب بھی اس طرح کو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کیوں اس طرح سے نہیں کی جاتی, کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے. دیکھیے تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ اگر اپنی جان, دیکھیں نا ایک فائر فائٹر گیا نا اس میں, وہ اپنی جان پر کھیل کے بھی جائیں کہاں سے؟ اتنے بڑے پلازے کا ایک تو بڑا مین ایگزٹ گیٹ ہے, باقی گرلیں لگا کے چوریوں کے ڈر سے کوئی اگر ممکنہ فرار ہو سکتا ہو, کود سکتا ہو, باہر نکل سکتا ہو, وہ راستے سارے بند کیے ہوئے ہیں آپ نے. بالکل. بخاری صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریسکیو کے جو ٹیم کام کر رہی تھی ان کو پانی نہیں مل رہا تھا, بار بار پانی آن اینڈ آف بند ہو رہا تھا. دیر یو آر. اس لیے کہ جب ہائیڈرنٹ لگا کے پانی بیچیں گے تو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پانی نہیں ملے گا نا آپ کو. اٹ از اے کمبینیشن آف ایڈمنسٹریشنز فیلئر, lack of facilities and capacity to handle a situation like this. Thank you so much sir for your analysis. Program کا ٹائم ہو گیا ختم. See you all tomorrow. اللہ حافظ.